اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو چیز تم نہیں جانتے ہو جاننے والے سے سوال کیا کرو۔ بہرحال آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں میں ایک مرتبہ پھر۔ جمعہ کا دن گزر چکا ہے، لیکن ہفتہ واری جو کمنٹ باکس میں جو سوال آتے ہیں ان سوال کا جواب دینا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو کچھ سوال آئے ہوئے ہیں، ان سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ ایک سوال کیا ہے طالب خان نے، انہوں نے سوال کیا کہ قضاء عمری کی کیا حقیقت ہے؟ جو نماز ہماری قضا ہو چکی ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ہماری چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کریں؟ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ شب برات کے دن جو ہے 4 رکعت کی نیت باندھ لیا جاوے اور اس میں قل یا ایھا الکافرون اور تبت یدا اذا جاء نصر اللہ اور قل ھو اللہ احد کو پڑھا جاوے تو یہ 4 رکعت پوری زندگی میں جو نماز ہماری قضا ہوئی ہے وہ اس کی بھرپائی کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جواباً عرض یہ ہے کہ قضاء عمری کی جو آپ نے تشریح کی، قضاء عمری کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ شب برات کے دن میں یا شب قدر کے دن میں جو 4 رکعت کی نیت سے نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں کافرون، قل یا ایھا الکافرون اور سورہ نصر اور سورہ لہب اور سورہ اخلاص کی جو تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے ہماری وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اس کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، تو یہ بات غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز ایک نماز بھی نہیں ہوگی۔ قضاء عمری کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں جو نماز ہماری قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرنا، ایک نماز بھی فوت نہیں ہونے پاوے۔ نماز کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہے اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میں بستر عدالت سے نہیں اٹھ پاؤں گا تو اس کا حکم ہے کہ تم وصیت کر کے جاؤ کہ تمہاری نماز جتنی بھی چھوٹی ہوئی ہے اس کا فدیہ نکالا جاوے، اس کا بدل دیا جاوے۔ نماز اتنا اہم عمل ہے، اتنی اہم عبادت ہے، نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ بہرحال قضاء عمری کس طریقے سے ادا کیا جاوے؟ میری بھی بہت ساری نمازیں، اکثر لوگوں کی نمازیں چھوٹ جایا کرتی ہے، کسی کی مجبوری ہوا کرتی ہے، کسی کی مصروفیت ہوا کرتی ہے، کوئی بیمار ہوا کرتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ شریعت نے یہ بتایا کہ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، مثلا اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کے فرض ادا کرنے سے پہلے 4 رکعت اس نیت سے نماز ادا کرے کہ میں نیت کرتا ہوں میری سب سے پہلی ظہر کی نماز جو میری فوت ہوئی تھی اس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرے کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز ادا کرے تو عصر کی نماز ادا کرنے سے پہلے 4 رکعت اسی طریقے سے اسی نیت سے ادا کرے کہ میں 4 رکعت کی نیت کرتا ہوں جو میری سب سے پہلے عصر کی نماز جو فوت ہوئی تھی اس کی۔ اسی طریقے سے ہر نماز پڑھنے سے پہلے، اس کو ادا کرنے سے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی جو نماز قضا ہوئی تھی اس کی زندگی میں اس کو ادا کرے۔ اگر دن اور تاریخ یاد نہیں ہے، اگر کسی کو دن تاریخ یاد ہے کہ میری فلاں تاریخ کو فلاں نماز فوت ہوئی تھی تو اسی طریقے سے نیت کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ علی شاہ خان نے کہ ہمارے یہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو دینا یا ناخن کاٹنا یا کنگھا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتایا جائے۔ اسلام میں بدفعلی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں یوں کہا جاتا ہے کہ تم آئے تو لائٹ چلی گئی، یا تم آئے تو ہمارا کام نقصان ہو گیا، اس طریقے کا مذاق میں بھی اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ رہا مسئلہ رات میں جھاڑو لگانے کا یا ناخن کاٹنے کا یا پھر جو ہے کنگھی کرنے کا، شریعت نے اس طریقے کا کوئی نہیں کہا، اس طریقے کا کوئی حکم نہیں دیا کہ رات میں نہیں کاٹنا چاہیے۔ انسان کو جب ضرورت ہو، اگر رات میں جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے تو رات میں جھاڑو لگا دے، اگر دن میں جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے تو دن میں جھاڑو لگاوے، رات میں ناخن کاٹنے کی ضرورت پیش آوے تو رات میں ناخن کاٹ لے، اور اگر دن میں ناخن کاٹنے کی ضرورت پیش آوے دن میں کاٹ لے۔ کوئی عمل جو ہے کسی وقت کے لیے خاص اور متعین نہیں ہے۔ کنگھا کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ رات میں اگر کنگھے کی ضرورت پڑ رہی ہے، رات میں اگر کنگھا کرنا چاہتا ہے تو رات میں کنگھا کر لے، دن میں اگر کنگھا کرنا چاہے تو دن میں کنگھا کر لے، کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ رات کو ناخن کاٹنا
چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ رات کے وقت بھی کاٹ سکتے ہیں، دن کے وقت بھی کاٹ سکتے ہیں، جب ضرورت ہو تب کاٹ سکتے ہیں، پہلے جو چیز کرنے کی ضرورت ہے اس کو کر لینا، یہ زیادہ ثواب کے باعث ہوتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ عورتوں کی نماز میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے سجدے کی جگہ پہ آ جاتے ہیں یا بچے سر پہ چلے جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ایسا مسائل بتائیے جس میں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسی چیز بتائیے عورتوں کی نماز میں غلطی بتایا جائے جس میں جو ہے عورتوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کا جواباً عرض یہ ہے کہ سجدے میں اگر بچہ سر پہ چڑھ جاوے یا بچہ سجدے کی جگہ پہ آ جاوے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے، یہ چھوٹے تھے تو والدہ جب نماز ادا کرتی تھی تو سر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، تو یہ بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اس سے مار پیٹ بچوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ رہا مسئلہ نماز میں کیا حکم ہے، اگر بچہ سر پہ بیٹھ گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاوے، بچے کے رکنے کا انتظار کریں، اگر نہیں اٹھتا ہے تو پھر اس کو جو ہے ایک ہاتھ سے اسی طریقے سے اتار دیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ آ جاوے، تو مسئلہ یہی ہے کہ سجدے کی جگہ پہ اگر بچہ آ جا رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر دیکھیں کہ سجدے کی جگہ تھوڑی سی بھی ممکن ہے کہ سجدہ کیا جا سکتا ہے اتنی جگہ پہ، تو اس جگہ پہ سجدہ کر لیں، لیکن اگر اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے تو پھر عمل کثیر نہ ہونے پائے اس کو ہاتھ سے ہٹا دیں، ایک ہاتھ سے ہٹا دیں، ایک ہاتھ سے بچے کو کنارے کر دیں، آپ کی نماز ہو جاوے گی۔ رہا مسئلہ عورتوں کی نماز میں بڑی غلطی، جو بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوا کرتی ہے کہ عورتیں جب نماز ادا کرتی ہیں تو ان کے بال کھلے ہوئے رہتے ہیں، جس کے بنا پر بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ سجدے میں یا رکوع میں یا حالت قیام میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں یا جھکتے ہیں تو ان کا جو بال ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، جبکہ بال کا بھی پردہ ہے۔ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اس بال کو نہیں ڈھکا، مثال کے طور پر عورت رکوع میں گئی اور رکوع میں جانے کے بعد اس کا بال نظر آنے لگا، اب جیسے ہی بال نظر آیا اس نے فوراً اس بال کو چھپا لیا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی تاخیر کر دی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو پھر جو ہے اس کی نماز اسی وقت فاسد ہو جائے گی۔ ایک غلطی یہ ہوا کرتی ہے کہ عورتیں نماز جب ادا کرتی ہیں تو ان کے آستین یہاں تک ہوا کرتی ہیں، اور وہ حجاب جب پہنتی ہیں تو حجاب یہاں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب وہ رکوع میں جاتی ہیں تو یہ والا حصہ نظر آ جاتا ہے، جس کے بنا پر یہی حکم ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اگر یہ والا حصہ نظر آتا رہا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ حصہ بھی سطر میں داخل ہے، اس حصے کو بھی چھپانا نماز میں فرض ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل گئے ہوں گے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ میں نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، جو چیز تم کو معلوم نہیں ہے وہ جاننے والے سے سوال کیا کرو، تاکہ تمہاری نماز، تمہارے جو دینی مسائل ہیں وہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا سوال جو ہے کمنٹ باکس کے ذریعے یا ہمارے انسٹاگرام آئی ڈی پہ جا کر آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔